اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور توفیق اور ہمارے گاؤں کے چند احباب کے تعاون سے اس پروگرام کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمامی حضرات کی تمام تر کوششوں کو کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کے لیے درجات کی بلندی اور کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور ہماری اور آپ کی اس آمد ہماری اس بیٹھک کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ یقیناً آج کا یہ پروگرام ایک تاریخی پروگرام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر مبالغہ نہ ہو تو میں بات کہوں کہ یہ ہمارا پروگرام الحمدللہ ایک تاریخی پروگرام میں سے ایک پروگرام ہے۔ ہمارے سامعین حضرات نے ہمارے خطبہ کرام کی جس قدر ہمت افزائی کی ہے، جس حوصلے لگن اور دل جمعی کے ساتھ الحمدللہ آپ نے اس مسجد میں بیٹھ کر کے ہمارے خطبہ کی حوصلہ افزائی کی ہے، تکریم کی ہے، ان کی باتوں کو سنا ہے، یقیناً یہ منظر اگر معدوم نہیں تو قلیل الوجود یا نادر الوجود ضرور ہے۔ اس طرح کے مناظر بہت کم دیکھنے کو ملے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، اور شاید کہ ہمارے خطبہ کرام کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ ہمارے سامعین حضرات نے اس قدر دل جمعی کے ساتھ آپ کی باتوں کو سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمامی حضرات کی ان ساری کاوشوں کو قبول فرمائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آپ کی درجات کی بلندی کا باعث بنائے۔ اسی طرح سے ہمارے تمام سامعین حضرات کی اس بیٹھک کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا تذکرہ ان لوگوں میں سے فرمائے جن کے بارے میں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گواہی دیتے ہیں۔ میں اپنے معزز مہمان گرامی، میرے چھوٹے بھائی، میرے دوست شیخ عاطف سنابلی حفظہ اللہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود یہاں پر آنے کی زحمت گوارا کی۔ پورے دن وہ مصروف رہے، مشغول رہے، سفر میں رہے، لیکن الحمدللہ لاج رکھی ہماری اور آپ کی، اور تمام تر مصروفیات کے باوجود ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے، اور الحمدللہ انتہائی مؤثر انداز میں ہمارے دلوں کو لرزہ دینے والی تقریر بیان ہمارے سامنے پیش کیا۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک انسان اپنی زندگی کے اندر ادنا سی تبدیلی پیدا کر لیتا ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم اس بات پر اس کا حسن ظن رکھیں گے اور اس بات کا یقین رکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ پروگرام کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اسی طرح سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے محترم بڑے بھائی جناب عبدالباری سنابلی حفظہ اللہ کا، جن کی کاوشوں اور کوششوں سے الحمدللہ یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور ہمارے تمامی حضرات کی ان ساری کوششوں کو قبول فرمائے جو انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے، اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی خاطر پیش کیا ہے۔ تقریریں بہت ساری ہوئی ہیں، اور ہمیں حقیقت میں ہماری نصیحت کے لیے، ہمارے دلوں کو لرزہ کرنے کے لیے وہ ساری تقریریں کافی ہیں۔ اب اس کے بعد چندہ کسی بھی بات کی ہرگز میں کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ جو بھی باتیں ہو سکتی تھیں معاشرتی موضوعات کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے، ایمانیات کے تعلق سے، معاشرتی جو حالات ہیں، جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ان سارے حالات کے تناظر میں الحمدللہ ہمارے شیخ عاطف صاحب نے، ہمارے شیخ عبدالباری صاحب نے اور مجاہد صاحب نے الحمدللہ انتہائی پرمغز مدلل تقریریں پیش فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری تقریروں کو سن کر کے ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہماری اور آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے اور ہمارے اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو خواتین اس پروگرام میں شریک ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہ رہا تھا وہ عورتوں کے بارے میں، لیکن شیخ نے اس کی طرف بھی الحمدللہ اشارہ کر دیا ہے، لیکن مختصر انداز میں اپنے خواتین سے میں ایک بات کہوں گا کہ عربی کی ایک مثل ہے، وراء کل رجل عظیم ام عظیمہ، کہ ہر عظیم سپوت کے عظیم مائیں ہی عظیم سپوتوں کو جنم دیتی ہیں۔ ہر عظیم انسان کے پیچھے ایک عظیم ماں ہوتی ہے، ایک عظیم خاتون ہوتی ہے۔ اگر ہماری خواتین اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کر لیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر لیں، اپنی اصلاح فرما لیں، اپنے بچوں کے تعلق سے بیدار ہو جائیں، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں محسوس کرنے لگیں، تو انشاءاللہ ہماری جو یہ باتیں ہوئی ہیں وہ عملی طور پر ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ مائیں بیشتر وقت یا بچے بیشتر وقت اپنی ماؤں کے ساتھ گزارتے ہیں، ہماری مائیں اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیں۔ شوقی ایک شعر کہتے ہیں، الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق، کہ ماں ایک تعلیم گاہ ہے، ایک دانش گاہ ہے، ایک تربیت گاہ ہے۔ اگر ماؤں کو تیار کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو ایک پاکیزہ نسل کو تیار کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر مائیں ہماری پاکیزہ ہو گئیں، ان کے اخلاق پاکیزہ ہو گئے، ان کے عادات و اطوار پاکیزہ ہو گئے، ان کے دل کی تزکیہ کر دیا گیا، ان کو ایمانیات سے لبریز کر دیا گیا، دینی تعلیم سے ان کے دل کو آراستہ پیراستہ کر دیا گیا، اور انہوں نے اپنے بچوں کی ایمانیات پر تربیت کی صحیح معنوں میں، تو انشاءاللہ العزیز معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، بشرطے کہ ہماری خواتین اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کر لیں۔ خواتین بہت عظیم ہیں۔ صرف ایک واقعہ ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ ہماری مائیں محسوس کریں، ہماری مائیں آج اپنا وقت کہاں گزارتی ہیں اور ہمارا وقت کہاں گزرنا چاہیے۔ اسلامی تاریخ میں ایک بڑا نام ہے ربیعۃ الرائے کا، جن کا نام ہے ربیعہ بن فروخ۔ ربیعہ مدینہ کے ائمہ میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے۔ بہت کم عمری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا زیادہ علم سے نواز دیا تھا کہ اپنے بچپنے ہی میں، ابھی کم عمری ہی میں، انہیں مدینہ میں مسند درس دے دیا گیا۔ بڑے بڑے علماء کرام ان کے حلقے میں شریک ہوتے تھے، ان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ ان کی ماں سہیلہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے شوہر خولہ جہاد کے لیے چلے گئے اور 27 سال کے بعد واپس آئے۔ 27 سال کے بعد جب مدینہ واپس آئے تو انہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کا رخ کیا۔ مسجد نبوی میں گئے اور وہاں پر دیکھا کہ ایک حلقہ درس قائم ہے، بڑے بڑے مدینے کے علماء ان کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بغل میں جا کر کے پوچھا کہ آخر یہ کون سا شخص ہے جس سے استفادے کے لیے علماء کی ایک ٹیم اکٹھا ہے، اور ابھی یہ نوجوان انتہائی وسیم خوبصورت چھوٹی سی عمر کا نوجوان دکھ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اب انہیں نہیں جانتے ہیں، انہیں ربیعۃ الرائے کے نام سے جانا جاتا ہے، باپ کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا ربیعۃ الرائے ہیں یہ۔ درس ختم ہوا، مسجد سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی خوبصورت سا نوجوان دروازہ کھولنے کے لیے نکلا۔ دہشت میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ آخر یہی وہ نوجوان ہے تو مسجد نبوی میں درس دے رہا تھا، اور جس کے حلقے درس میں مدینے کے اعلام، مدینے کے بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر میں داخل ہوئے، بیوی نے پورا واقعہ بیان کیا کہ یہ آپ کا لخت جگر ہے، جب آپ مجھے چھوڑ کر کے گئے تو یہ جنین کی حالت میں تھا، میری ماں میرے پیٹ میں تھا، میں اس وقت حمل سے تھی۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے اس بچے کو جنم دیا، میں نے اس کی تربیت کی، میں نے ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کی، آپ کی غیر موجودگی میں جو تربیت کی ذمہ داری میرے سر ہوتی ہے میں نے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی، اور آج یہ نوجوان آپ کے سامنے ہے۔ کہتے ہیں قریب تھا کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں گر جاتے، مارے خوشی کے،
یہ ایک قصہ ہی نہیں بلکہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے اس طرح کے واقعات کافی ہیں کہ ہماری خواتین بچوں کی تربیت کے باب میں کتنا اہم رول ادا کر سکتی ہیں، لیکن ہم بہت زیادہ لاپرواہی کا شکار ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال 12 سال کے بچے بیشتر وقت باہر گزارتے ہیں، ہماری ماؤں کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارا بچہ کہاں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ افسوس کی بات کہوں گا مولانا، صورتحال آپ معاشرے کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں ہم سے۔ آج مسلم معاشرہ ہر طرح کی بیماریوں سے جوجھ رہا ہے۔ ہمارا 12 سال 14 سال کا بچہ نشے کی لت میں ڈوبا ہوا ہے، ہمارا 12 سال کا بچہ نشہ آوری کرتا ہے، نعوذ باللہ، گٹکے کھاتا ہے، پان کھاتا ہے، سگریٹ نوشی کرتا ہے، بیڑیاں پیتا ہے، بلکہ ٹیبلیٹس استعمال کرتا ہے، نشے کی گولیاں کھاتا ہے ہمارا مسلم نوجوان۔ ہماری ماؤں کو پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے کہ ہمارا بچہ اپنا بیشتر وقت کہاں گزار رہا ہے، کس کے ساتھ گزار رہا ہے، نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ مسلم معاشرہ آج تعلیم سے عاری ہو چکا ہے، مسلم معاشرہ تعلیم سے عاری ہو چکا ہے۔ 99% اگر میں یہ بات کہوں کہ گاؤں کے مدرسوں سے مکتب سے نکلنے کے بعد 99% بچے، ہمارے بچے مدارس کا رخ نہیں کرتے، اسکول کالجز کا رخ نہیں کرتے، بلکہ ہمارے 99% بچے مدارس سے فارغ ہونے کے بعد، یہ ہمارے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے یا ہمارے معاشرے کی دین ہے کہ ہم صرف مادہ پرستی کی طرف مائل نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں تعلیم کی چندہ ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ 100 بچوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو 100 میں سے آپ کو 99 بچے 95 بچے ہمیں نظر آئیں گے کہ دوسری راہ پر گامزن ہیں، تعلیم سے کورے ہیں، تعلیم سے برگشتہ ہیں، تعلیم سے جڑنا نہیں چاہتے۔ معاشرے میں تبدیلی آئے گی کہاں سے، انقلاب آئے گا کہاں سے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری مائیں اپنی ضرورت کو محسوس کریں، ہمارے والدین اپنے بچوں کے لیے اپنی تربیت کی ذمہ داری کو محسوس کریں، تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں، تعلیم کی قیمت کو جانیں، تعلیم کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا اپنے اندر جذبہ اور حوصلہ پیدا کریں۔ میں دوبارہ اپنے تمام مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندہ رہنے، اسلام کو سیکھنے، عقیدہ توحید کو سیکھنے اور اسلام اخلاقیات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔